یا صاحب الزمان یا وارث قرآن. ویسے ماشاءاللہ تو ادھر سسٹم جو لگایا تھا اتنی دیر پڑھنے والا، اس سسٹم سے بھی لگ رہا تھا شیعوں کا پروگرام ہے، کیونکہ پنجتن کے صدقے میں 5 منٹ ہی لگائے ہوئے تھے انہوں نے. پتہ چل رہا تھا کہ ہاں یہ ٹائمر بھی اہل بیت کا ماننے والا ہے، اور اس لیے 5 منٹ میں برکت بھی بہت ہو جاتی ہے جو آدمی پڑھتا ہے. ویسے میں دیکھ رہا تھا بعض لوگ پڑھتے پڑھتے تھوڑی دیر میں یوں دیکھتے تھے کہ اگلا شعر پورا بھی ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا، بہتر ہے اسی میں ہی بند کر دو آخری شعر. تو یہ بہرحال اچھی بات ہے تاکہ لوگ ٹائم کے پابند بھی رہیں اور زیادہ لوگ جو ہے وہ آئیں، ورنہ یہ نہ بہرحال ایک ہی آ رہا ہے 20 منٹ پڑھ کے جا رہا ہے. تو یہ اچھی بات، بہرحال دوسروں کا حق ہمیں جو ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے. میرا بھی حق آج تھوڑا کم ہی ہے، میں زیادہ آپ لوگوں کو ٹینشن نہیں دوں گا. ویسے بھی تبرکاً میں آج کی گفتگو کر رہا ہوں کہ میں بھی مولا کے جو ہے وہ اس ولادت والے دن میں جو ہے وہ اپنا ثواب سمیٹ سکوں، ورنہ جو ہے جتنے دن میں نے آپ کو ٹینشنیں دینی تھی وہ تو میں نے دے دی. انشاءاللہ آپ بھی اس پہ عمل کریے گا، میں خود بھی اس پہ جا کے آگے عمل کروں گا. عزیزان محترم، امام کی زندگی میں ایک شخص آیا اور پریشان تھا. امام سے اس نے خود نہیں کہا، امام کے برابر میں اس نے زمین پر لکھا کہ میرے پاس مولا صرف عزت بچ گئی ہے اور اس کا خریدار میں آپ ہی کو پاتا ہوں. مولا نے اپنے خادم کو بلایا اور جتنا کچھ تھا دے دیا اسے، اور اسے جواب میں کہا کہ دیکھو کبھی بھی اپنی عزت کو کسی کو مت بھیجنا. عزیزان محترم، ہمیں معاشرے میں خیال کرنا چاہیے، ہم مجبور نہ کریں. بعض اوقات ہم جانتے ہوتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہوتے ہیں، لوگ باعزت ہیں، سفید پوش ہیں، مشکلات کا شکار ہے دنیا. ایسا نہیں ہے، آپ کے سامنے حالات دنیا کے اکنومیکل سچویشن. جو انسان کو ہو سکے اپنے اطراف میں، سب سے پہلا حق اپنے اطراف کا. عزیزان محترم، سید بحر العلوم کے جن کا میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں واقعہ پڑھا، سید جب نجف میں تھے تو ایک عالم دین نجف کے اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ میرے دروازے پر دق الباب ہوا، دروازہ کھٹکھٹایا تو آواز سے مجھے پتہ چل گیا کہ سید کا غلام ہے. تو میں ابھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہی تھا تو ایک دم آیا، کہا سید نے فوراً بلایا. کہتا میں سب چھوڑ کر سید خدمت میں گیا. سید نے بولا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارا ہمسایہ چند دن سے جو ہے وہ بھوکا ہے، یعنی کھانا نہیں کھا رہا ہے، روز کئی دن سے اس کے گھر میں فاقے ہیں، کھجوروں پہ گزارا ہے، اور آج اس کے پاس کھجوریں بھی نہیں ہیں. کہا مجھے سید پتہ ہی نہیں تھا. کہا اگر تمہیں پتہ ہوتا تو کفر کر رہے ہوتے تم جو کھا رہے تھے. کہا میں کیا کروں؟ ایک کھانے کی ایک جو ہے وہ تشت بھرا ہوا دیا. کہا لے جاؤ اور اسے مت بتانا، اسے بولنا آج میں آپ کے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہوں، اور بس جانا، اور یہ کچھ پیسے ہیں کہ جا کر اس کے جہاں پہ بیٹھو وہاں جا کے خود ہی رکھ دینا. اس نے ایسے کیا، گیا دق الباب کے دروازہ کھولا، کہا بولا ہمسایہ تھے، کہا میں چاہتا ہوں آج آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں. کہتا آج ہی تشریف لائیں. جب کھانے کے اوپر سے ہٹایا انہوں نے جو دسترخوان چادر جو بھی تھا، تو دیکھا کہ جو کھانا ہے وہ اس ہمسائے کا نہیں ہے. کھانے سے پتہ چل رہا ہے کہ کسی بہت بڑے کسی عرب کا کھانا ہے. تو اس نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم مجھے حقیقت نہیں بتاؤ گے. مجبور ہو گیا، بتایا کہ مجھے سید نے اس طرح بھیجا ہے. تو وہ رونے لگا، کہنے خدا کی قسم کئی دن سے گھر میں نہیں تھا، ادھار بھی لے کے میں کھجوریں لا رہا تھا، دکان والے نے آج کھجور بھی ادھار دینے پر منع کر دیا. صرف خدا جانتا تھا میری اس مشکل کو، اور کوئی نہیں جانتا تھا. یعنی علماء اس مقام پر ہیں. یہ علماء کہاں سے بن گئے؟ اسی در سے بنے عزیزان محترم، اسی دروں سے بنے ہیں، اہل بیت کے دروں سے. کچھ نہیں ہے، کسی کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے. ہم پریکٹیکلی جب کسی بہت بڑے عالم کے پاس جاتے ہیں ہمیں ادھر اشارہ کر دیتے ہیں حرم کی طرف. کہا ان سے مانگو، ان سے کہو، ہمارے پاس خود کچھ نہیں ہے. کریم ہے امام حسن رضا. اس طرح کھانا اپنے ہمسائے کو. مولا کا دسترخوان کتنا مشہور ہے، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے پیٹ بھرے ہوئے لوگوں کو پیٹ بھروا رہے ہوتے ہیں. کم از کم ہم کھانا آپ کھلائیں اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو کھلائیں، لیکن جانے محترم ان کے پیٹوں کو بھریں جن کے پیٹ خالی ہیں، بھوکوں کے پیٹوں کو بھریں. لوگ فقر کی طرف ہیں، لوگ مانگ رہے ہیں، لوگ گناہ کرنے پر مجبور ہیں، اور ہم امام حسن کے ماننے والے ہیں اور
ہم توجہ نہیں ہے ہماری. اپنے معاشرے میں دیکھ لیں آپ کتنی توجہ ہے. ثواب کی باتیں کرا لیں, واہ واہ کروا لیں, عمل نہیں ہوتا میرے سے. میں نہیں, جو مولانا نے تقریر کی میرے لیے تھوڑی کر رہے تھے, وہ تو کسی اور کے لیے کر رہے تھے. ہر شخص یہی کہہ رہا ہے کہ مجھے تھوڑی بتا رہے تھے, وہ تو کسی اور کے لیے بات کر رہے تھے. نہیں عزیزان محترم, اپنے لیے ہے, میرے اپنے لیے واز ہے, یا آپ کے اپنے لیے. میں خود اپنی زندگی میں کتنوں کے دسترخوان ماہ رمضان میں نے کسی کے دسترخوان پہ کچھ رکھوایا, بھجوایا. میں اپنے آپ سے سوال ہے, جب تک میں خود پریکٹیکل نہیں کر پا رہا, میں آپ کو کیوں دعوت دوں گا کہ کیا رمضان میں کسی گھر میں میری وجہ میں نے کوشش کی کسی طریقے سے کسی ایک دن کسی کے یہاں کچھ پہنچ جائے, راشن پہنچ جائے, کھانا پہنچ جائے, افطاری ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, کسی غریب کے گھر عید سے پہلے اس کے کپڑے پہنچ جائے. نہیں ہے. میں اپنی فکر میں ہوں, اور پھر میں ائمہ کی ولادتوں پہ یا ظہور پر اتنا وہ ہو رہا ہوتا ہوں, اسی پہ لڑ رہا ہوں میں. ہماری حالت تو یہی ہے, ہم اسی پہ لڑ رہے ہیں ابھی تک. نحوِ ولادت کوئی نہیں جانتا ہے اہل بیت, نہ انہوں نے خود ذکر کیا ہے, نہ انہوں نے کہا ہے کہ تمہیں اس پر سوچنے کی ضرورت ہے. ضرورت نہیں ہے. جتنا بتایا گیا اتنا عمل کرو, کہتے ہیں بس. جو حدیثیں ہیں ان پر عمل کریں. عمل کرنے کے لیے اپنی طرف سے اپنے تخیلات کو لے کر اپنا نیا دین نہ بنائے جانے محترم. اور دین کا وارث زندہ ہے. اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ جو میں آج کہہ رہا ہوں, میں بنا رہا ہوں, یہی ہوگا. اور دن تھوڑے رہ گئے, میں یہ بھی آپ کو بتا دوں, دن تھوڑے رہ گئے ہیں, اور اس کے آنے میں ہم وقت معین نہیں کر سکتے, لیکن آثار یہی بتا رہے ہیں کہ حسین کا فرزند جلدی آنے والا ہے. آثار یہی بتا رہے ہیں. اور میں اپنے خوابوں اور خیالوں سے باہر آؤں, اپنے کمروں کی بیٹھکوں میں بات کرنے سے باہر آؤں. عملی طور پر مسلمان بنوں, شیعہ سنی حنفی دیوبندی ختم کروں. آنے والا تو کرسچن کو بھی مسلمان کرے گا, ہندوؤں کو بھی مسلمان کرے گا, یہودیوں کو بھی مسلمان کرے گا, کیونکہ ایک ہی ہے. خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے وارثوں کی حکومتوں کو دنیا میں قائم کروں گا. تو میں خود عزیزان محترم ان ایام میں غنیمت سمجھوں کہ خدا نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں مسلمان ہوں, روزے رکھ رہا ہوں, جھوٹ نہیں بول رہا, حرام نہیں کھا رہا. یہ خدا کا لطف ہے ہمارے اوپر, اور اہل بیت کے صدقے میں ہے. تو اسی صدقے کو اور لوں اور حاصل کروں, اور اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤں.